بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کے نبی نے ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے یہ کلمات مبارکہ ارشاد فرمائیں، اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری۔ یا اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں، میری ضرورتیں کیا ہیں، میرے اندر اور باہر کے حال آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ پھر آپ کے نبی نے فرمایا اسألک مسألۃ المسکین، یا اللہ میں مسکین کی طرح آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ پھر آپ کے نبی نے فرمایا ابتہیل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، میں کسی ایسے بندے کی طرف جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، اسی طرح سے میں آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ پھر آپ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میرے ہاتھوں کو خالی واپس مت کرنا۔ یا اللہ اسی طرح سے یا اللہ اس مجمع میں آج کی رات، یا اللہ آج کی رات، یا اللہ یہ مسجد ہے، حفاظ ہیں، علماء ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، حاجی صاحبان ہیں، معصوم بچے ہیں، لیلۃ البرات ہے، آج رات ہے، یا اکرم الاکرمین، یہ ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ شاید اس سے بہتر جگہ ہمارے لیے ملنا بہت مشکل ہے۔ یا اللہ ہو سکتا ہے رمضان میں لیلۃ القدر کی بات ہو، مگر یا اللہ اتنے حافظ شاید اس دن نہیں ہوں گے۔ یا اکرم الاکرمین، حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، حاجی صاحبان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ اور ہم جیسے گنہگار بھی ہیں۔ یا اللہ ایک نظر کرم ڈال دے، یا اللہ ایک نظر کرم ڈال دے۔ آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں حمد و سلام اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام، بارش کے ان قطروں سے زیادہ جتنے شروع کائنات سے آج تک زمین پہ بارش کے قطرے آئے، جانوروں کے جسموں پر اڑنے والے بالوں سے زیادہ، درگستانوں کے ذرات سے بھی زیادہ، چراگاہوں میں اگنے والی وہاں گھاس کے تنکوں سے بھی زیادہ آپ کی بارگاہ میں حمد و سلام اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام۔ یا اللہ آج کی اس مقدس رات میں ہم سب کی طرف سے آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں ہمارا سلام پہنچا دیں۔ بعد سلام ہم پہنچا دیجئے۔ یا رسول اللہ ہم عہد کرتے ہیں ہم آپ کے دین پر قائم رہیں گے۔ یا اللہ سلام کے بعد وہ فرشتے جو سلام پیش کریں گے وہ فضل بعد سلام یہ بھی کہنے چاہیے کہ انہوں نے عہد کیا کہ ہم آپ کے دین پر قائم رہیں گے۔ یا اللہ جب ہمارا سلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں کہا جائے گا فلاں والد فلاں کی طرف سے سلام، اس میں ہمارے والدین کا نام بھی وہاں آئے گا۔ کیا اکرم الاکرمین، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا اکثر علیہ الصلاۃ والجمعہ فإنها تعرض علیہ، جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجو وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ یا اللہ اس وقت جمعے کی رات ہے، ہمارا سلام جب وقت پہنچے گا، جب ہمارا سلام پہنچے گا اور نام دیا جائے گا اس میں ہمارے والدین کا نام بھی آ جائے گا۔ یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین، آپ کی بارگاہ میں حمد و سلام اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام۔ یا اللہ آپ کے نبی کے بعد آپ کی ازواج مطہرات وہ ہماری مائیں، آپ کے نبی کی بیٹیاں اور فاطمہ، آپ کے نبی کے صحابہ و تابعین، ہمیں تعبیر فقہاء اور محدثین، اولیاء کرام اور جن بزرگوں کے ذریعے سے، جن اولیاء کے ذریعے سے، جن مشائخ کے ذریعے سے یہ مقدس دین ہم تک پہنچا، تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اکرم الاکرمین، آج کی رات میں آپ کی طرف سے جو وعدے آپ کے نبی نے بیان فرمائے، آپ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر کی لکیر، یا اکرم الاکرمین ان کا دیکھنا آپ کا قانون، ان کا بولنا آپ کا حکم، ان کا ہر فعل اور قول آپ کا انسان۔ یا اکرم الاکرمین انہوں نے فرمایا کہ اس رات میں اس طرح سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب سے پہلے آپ کی تمام نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں، آپ نے ایمان عطا فرمایا، کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا تو نہ یہ شکلیں ہوتی، نہ یہ نام ہوتے، نہ یہ حالتیں ہوتی، نہ ہمارے والدین یہ ہوتے، اب کچھ اور ہوتے، ہماری شکلیں کچھ اور ہوتی، ہمارا نام کچھ اور ہوتے، ہمارا کھانا پینا کچھ اور ہوتا، نہ ہم آپ کے گھر میں آتے۔ یا اللہ آپ نے احسان فرمایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہمارا باپ چاہے بیچارہ دیندار تھا یا نہیں تھا، مگر کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اس کے نتیجے میں گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی۔ پھر یا اللہ ایمان والوں کے ساتھ تعلق جڑوایا، یا اللہ پڑھنا نصیب کیا، یا اللہ پڑھانا نصیب ہوا، یا اللہ دین والوں کی بات سننے کا موقع ملا، اپنے آپ کے گھر میں جمع ہونے کا، یہ سب آپ کے احسانات ہیں۔
یا اللہ یہ پورا جسم عطا کیا، کوئی کمی نہیں رکھی، نہ اندھا بنایا نہ بہرا بنایا، نہ پاگل بنایا نہ گونگا بنایا، یا اللہ نے اپنے نارمل بنایا نہ دماغی نہ جسمانی، یہ ساری آپ کی نعمت ہے۔ والدین عطا کیے، بیوی عطا کیے، بچے عطا کیے، خوشیاں عطا کی، یا اللہ رہن سہن عطا کیا، کھانے عطا کیے، یا اللہ ان مکانات عطا کیے، یا اللہ ساری آپ کی نعمتیں ہیں، آپ کی تمام نعمتوں پر شکر گزار ہیں۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہم اپنی تمام خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں، وہ خطائیں جو یاد ہے اور وہ خطائیں جو بھول گئی، یا اللہ جو بھول گئی وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی، جو یاد ہے وہ تو یاد ہی آ رہی ہے، یا اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ آپ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے نبی کو ربک الغفور الرحیم، تیرا رب بڑا معاف کرنے والا رحمت والا۔ آپ نے اپنے نبی سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے میں معاف کرنے والا ہوں۔ یا اللہ آپ نے اپنے نبی سے فرمایا کل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اور میرے بندوں کی انہوں نے کتنی غلطیاں کی ہوئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ہر اس شخص کو جو میری طرف مڑ کر کے آئے گا۔ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں پہنچ گئے، یا اللہ آپ کے گھر میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا اللہ ہم وہ بھکاری ہیں کہ جن کے پاس مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، یا اللہ یہ ہاتھ بھی آپ کی پیدا کی ہوئی، اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلے ہوئے یہ بھی آپ ہی کے توفیق، اور یہ جمع ہونا یہ بھی، یا اللہ بس ایک نظر کرم ڈال دے اور سارے گناہ معاف کر دیجیے، سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ جن ناموں کی، یا اللہ جو نام لیے گئے جن کی وفاتیں ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ خاص طور پر حضرت مولانا غلام قادری صاحب کا جمع سال بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرما، اور اس کے پسماندگان خاص کر اس کی بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے مستقبل میں یا اللہ ہر طرح کے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اکرم الاکرمین جن جن گھروں میں جن کی وفاتیں ہو گئی سب کے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ جو بیمار ہیں جن کے نام لیے گئے ان میں یا اللہ مولانا محمد حسین صاحب میرے محسن، انہوں نے مجھے سب سے پہلے اس جامع مسجد بریالہ میں کہ تراویح پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ مولانا سید صاحب انہوں نے میرا ایک داخلہ کرایا تھا، یا اللہ دونوں کے مجھ پر احسانات ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں، علماء ہو، مشائخ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، گھروں میں ہوں، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین، یا اللہ جن کے گھروں میں تنگدستیاں ہیں فراغ دستی عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں مشکلات دور فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جو ضرورتیں وہ ضرورتیں پوری فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں میاں بیوی کے درمیان ٹکراؤ اختلاف ہے یا اللہ وہ ٹکراؤ اختلاف ختم کرا دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ اسلام کو، اسلامی اداروں کو، اسلامی شخصیات کو، اسلامی تنظیموں کو ہر قسم کے اندر و باہر کے شر سے محفوظ بنا دے۔ یا اللہ پورے عالم میں یا اللہ امت مسلمہ پر چاہے جو بھی حالات ہیں یا اکرم الاکرمین امت مسلمہ کے حالات کو بدل دے۔ یا اللہ اپنوں یا غیروں کی طرف سے اگر کہیں ظلم ہے وہ ظلم کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ ان کی نئی نسل دین سے مسلسل دور ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ جود والکرم عربوں کا بھی یہی حال ہے، اجمیوں کا بھی یہی حال ہے، مسلم ممالک کا بھی یہی حال ہے، غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ یا اللہ نوجوان نسل یا اللہ الحاد کی طرف، ایتھیسزم کی طرف، آوارگی کی طرف، فحاشی کی طرف، جنسی آوارگی کی طرف، ننگے پن کی طرف، سود خواری کی طرف، اور نہ جانے کن کن گندے کاموں کی طرف جا رہی ہے۔ یا اللہ امت کی نوجوان نسل کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو اپنی اسلام کی طرف پلٹنا نصیب فرما۔ یا اللہ غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور کر دیجیے۔ یا اللہ یہ دین رحمت، یا اللہ یہ دین رحمت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نعمت ہے، مگر یا اللہ وہ اس کو الٹی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی تعصب کی اینک اتار کر کے حقیقت پسندی کی نعمت انہیں عطا کر دے، اور اس کے بعد وہ دین کو سمجھے۔ یا اللہ آپ نے اس سے پہلے بھی یا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے کیا تھے، آپ نے ان کے اسلام کا پاسبان بنایا، وہ تو ایک فرق کی ذات تھی۔ یا اللہ تاتاریوں کے ساری قوم اسلام کے دشمن، یا اللہ بعد میں وہ ساری تاتاری قوم ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔ آپ کو طاقت ہے آج کے زمانے میں جہاں جہاں بھی غیر مسلموں کو دینی حق کے متعلق غلط فہمیاں وہ غلط فہمیاں دور کر دے، ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ جس طرح سے آپ نے ہر زمانے کے فرعونوں اور ہر زمانے کے نمرودوں کی گردنیں مروڑ دی، یا اللہ آج بھی اپنی اسی طاقت کو عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ کی طاقت ختم تو نہیں ہو گئی،
आप वही अल्लाह है जिस अल्लाह ने नमरूद और फिरौन को तबाह कर दिया और इब्राहिम और मूसा को बचा लिया। और वही अल्लाह है जिसने आद और समूद को फना कर दिया और साले और हूद को बचा लिया। और वही अल्लाह है जिसने काबे को या अल्लाह अबरा की फौज से बचा लिया या अल्लाह और अबरा की फौज को फना कर दिया। और वही अल्लाह है जिन्होंने अपनी नबी की हिफाजत बकरी की जाने से कराई। या अल्लाह आपकी ताकतें खत्म तो नहीं हो गई। या अल्लाह आज की उम्मत, या अल्लाह आज का आलम इस्लाम और आज के मुस्लिम उम्मत मुस्लिम सबकी हिफाजत की सभी पैदा फरमा। या अल्लाह इदारों में फैलने वाली शख्सियात को और तंजीमों को या अल्लाह हर तरह की शुरूर और फितन से महफूज बना दे। या अकरम अकरमीन या रब्बल आलमीन, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, जिन्होंने दुआओं के लिए लिखा, जिन्होंने दुआओं की उम्मीदें रखी, उन सब के हक में या अल्लाह फैसले फरमा दे। जिनको मुश्किलात है मुश्किलात दूर हो जाए। या अल्लाह जिनके लिए ज़रूरियात वो ज़रूरियात पूरी हो जाए, जिनके जो मसाइल है वो मसाइल हल हो जाए। या अकरम अकरमीन, या अल्लाह हम में से हर शख्स के निजी मसाइल हैं, घरों के मसाइल हैं। या अल्लाह हम अपनी जुबान बंद करके अपने दिल के आवाज से, अपने दिल की जुबान से आपके सामने अपने मसले पेश करते हैं। या अल्लाह आप बैक वक्त, या अल्लाह दुनिया में कोई नहीं है जो बैक वक्त सबके सुन सके, सिर्फ आप हैं जो बैक वक्त सबके सुन सकते हैं। आपको न जबान का गैप है, न आपको अल्फाज को सुनने का इंतजार, न आपको फासले रोक पाएंगे। आप जब या अल्लाह जहाँ से जो बंदा जिस जुबान में पुकारे, जमीन के तहखानों के अंदर हो या पहाड़ों की चोटियों पर हो, तराइयों में हो, आप सबकी हर वक्त सुनने को तैयार हैं। या अल्लाह हम आज के मुकद्दस रात, या अल्लाह जुमे की भी रात है, लैलतुल शाबान की भी रात है, उलमा हुफ़ाज़ का मजमा भी है। हम अपनी ज़बानें बंद करके अपने मसाइल आपकी बारगाह में पेश करते हैं। आपने कहीं भी तस्लीम नहीं फरमाई, मैं सिर्फ नेककारों की बात सुनूंगा, गैर गुनहगारों की नहीं। आप सबको कहते हैं मेरे बंदो, हम सब आपके बंदे हैं, जो नेक हैं वो भी और जो गुनहगार हैं वो भी। या अल्लाह हम सब अपनी जुबानें बंद करके आपकी बारगाह में अपने मसाइल पेश करते हैं। आप देख लें किसके दिल में क्या है। या अल्लाह एक सहाबी ने आपके नबी की बारगाह में अर्ज किया, सलाम उस सहाबी पर जिसने इतना अच्छा सवाल किया, और करोड़ों करोड़ सलाम उस नबी की बारगाह में जिन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया। उससे अच्छा जवाब कोई दे भी नहीं सकता। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने बेशुमार दुआएं सिखाई, सारी दुआएं याद नहीं रह पाती, कोई एक मुख्तसर सी दुआ याद करा दीजिए जिसको मैं जिंदगी भर मांगा करूं। या अल्लाह सलाम उस सहाबी पर जिसने अच्छा सवाल किया। और या अल्लाह आपके नबी ने क्या फरमाया, या अल्लाह ये सिर्फ वो जवाब दे सकते थे और कोई नहीं दे सकते थे। आपके नबी ने फरमाया, अबू उमामा, बस ये कहना कि मेरे नबी ने जिंदगी भर जितनी दुआएं मांगी है वो दुआएं मेरे हाथ में कबूल कर दो। उनसे बेहतर दुआ मांगने वाला इस कायनात में कौन? उनकी दुआएं हमारे हाथ में कबूल फरमा दो। और या अल्लाह अपनी तरफ